پاکستان میں بجلی تو موجود ہے لیکن اس کے باوجود بجلی کا بحران بھی ہے. تو یہ تقریباً ہر شعبے میں ایسا ہی ہے کہ پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں لیکن انصاف نہیں ہے. پاکستان میں پارلیمنٹ موجود ہے لیکن جمہوریت نہیں ہے. اور بظاہر دیکھنے میں آزاد میڈیا بھی نظر آتا ہے لیکن آپ کو سچ بھی اس پہ کم نظر آتا ہے. تو ہر چیز موجود ہے, بظاہر موجود ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے. تو یہی ہے ساری ہماری اصل کہانی 75 سال کی. یہاں پہ جناب صلاح الدین رفاعی صاحب نے بڑے پرجوش انداز میں بہت سی آپ کو باتیں بتائی ہیں. تو اس میں اگر ہم یہ تھوڑا سا صرف 1985 کے بعد, انہوں نے بھی 1985 کے بعد کی زیادہ بات کی ہے, تو اگر آپ یہ غور کر لیں کہ 1985 کے بعد جو وابڈا کے انچارج منسٹرز ہیں وہ کون کون رہے, جو وزیر پانی و بجلی تھے وہ کون لوگ تھے. تو ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے جو پہلے وزیر پانی و بجلی بنے, بعد میں وہ پرائم منسٹر بن گئے, اور کچھ لوگ جو ہے وہ صدر پاکستان بھی بن گئے, اور اس میں ایک سٹنگ پریزیڈنٹ جو کہ فوجی ڈکٹیٹر تھے وہ بھی شامل ہیں. مثلاً 1985 میں جو وزیر پانی و بجلی تھے وہ میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب تھے جو بعد میں وزیر اعظم بنے. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور آیا تو پہلا دور تھا جو فاروق لغاری صاحب جو ہیں وہ وزیر پانی و بجلی تھے, وابڈا کے انچارج منسٹر تھے, وہ بعد میں صدر پاکستان بن گئے. اور جب آئی پی پیز والا جو واقعہ ہوا, سانحہ ہوا آئی پی پیز والا, میں تو اس کو سانحہ کہتا ہوں, 1993-94 میں ہوا تھا وہ. تو اس وقت جو وابڈا کے انچارج منسٹر تھے وہ تھے ملک غلام مصطفیٰ کھر صاحب, جن کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے, لیکن ان کی ناک کے نیچے آئی پی پیز یعنی کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو ہیں ان کو فورن انویسٹرز کے نام پہ پاکستان میں لایا گیا, اور پھر وہ غائب ہو گئے, اور جو پاکستان میں ان کے جو فرنٹ مین تھے انہوں نے وہ سارا جو معاہدے تھے وہ اپنے نام ٹرانسفر کروا لیے, اور نام آپ کو بتا دیے رفاعی صاحب نے. وہ بہت سے لوگ ہیں اس میں, بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ اس میں کچھ جو آئی پی پیز کے میں بڑے بڑے نام ہیں, یہ ہمارے بڑے بڑے بینکوں کے بڑے مشہور ڈیفالٹرز بھی ہیں. تو مصطفیٰ کھر صاحب کے بعد پھر چودھری نثار علی خان صاحب وزیر پانی و بجلی رہے. پھر اس کے بعد کچھ عرصہ تک گوہر ایوب خان صاحب جو اسپیکر بنے بعد میں وہ وزیر پانی و بجلی رہے. اور پھر پرویز مشرف صاحب جو ہیں یہ کم از کم 3 سال تک ان کے پاس پورٹ فولیو تھا وابڈا کا بھی. اور یہ مجھے اس طرح پتا چلا کہ جب لیاقت جتوئی صاحب منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کے انچارج وزیر تھے تو ایک دن میں ان کو ملنے گیا, یہی کالا باغ ڈیم کا جو ایشو ابھی ڈسکس ہو رہا تھا, تو میں ذرا اس پہ کوئی چیز سمجھنے ان کے پاس گیا. تو وہاں میں نے دیکھا ان کے دفتر میں جو ایک بورڈ لگا ہوتا ہے نا کہ پاسٹ منسٹرز کون کون ہیں, تو اس پہ جنرل پرویز مشرف وہ 3 سال تک واٹر اینڈ پاور کے منسٹر تھے. 3 سال تک یہ پورٹ فولیو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا, اور یہ ہمیں پتہ نہیں تھا میڈیا والوں کو کہ یہ پورٹ فولیو ان کے پاس 3 سال تک رہا. تو پتہ نہیں وہ کیا کرتے رہے. اور اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب یہ پانی و بجلی کے وزیر بنے جو بعد میں وزیر اعظم بن گئے. پھر خواجہ آصف صاحب, عمر ایوب صاحب, یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں. تو آپ یہ سب لوگوں کو دیکھ لیں, یہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں جو میں نے ابھی نام لیے یہ ایچیسن کالج لاہور کے پڑھے ہوئے ہیں. ان میں سے جو ہے نا 60-70%. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو فیوڈل لینڈ لارڈ تھے ان کو پتہ کچھ نہیں تھا, بیوروکریسی نے ان کو بیوقوف بنایا. ان کو سارا پتہ تھا, یہ دراصل آپ کو اور ہمیں بیوقوف بناتے ہیں. تو ابھی بھی جو نگران حکومت میں جو وزیر ہیں اس سارے معاملے کو جو دیکھ رہے ہیں, وابڈا کے انچارج منسٹر ہیں, یہ جو پچھلی حکومت تھی تحریک انصاف کی, اس حکومت کے بہاف پہ انہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات کیے تھے, اور پھر انہوں نے ایک رپورٹ بھی لکھی تھی, اور اس رپورٹ میں انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا وہی بات جو بھی رفاعی صاحب بھی کہہ رہے تھے. یہ جو اس وقت موجودہ کیئر ٹیکر منسٹر ہیں, انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ یہ جو آئی پی پیز نے جو بجلی کا ریٹ مقرر کیا پاکستانیوں کے لیے وہ بہت زیادہ تھا. وہ یعنی کہ اس میں ان کا پروڈکشن کاسٹ کم تھی, پروفٹ بہت زیادہ تھا. تو اس لیے اب اس وقت تو یہ جو نگران حکومت ہے اس کا کوئی پولیٹیکل سٹیک نہیں ہے,
تو اس کا جو وزیر پانی اور بجلی ہے, جو انرجی کا منسٹر ہے, وہ ساری معاملے کو اچھی طرح سمجھتا ہے. تو وہ چاہے تو یہ جو آئی پی پیز ہیں, ان سے کم از کم جو انہوں نے پاکستانی قوم سے جو لوٹ مار کی ہے, اگر 25% بھی ریکور کر لیں تو اس سے ہمارا بہت بھلا ہو سکتا ہے. لیکن میں زیادہ ٹیکنیکل گفتگو نہیں کروں گا, لیکن جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ آ رہی ہیں کہ کیوں پاکستان میں بجلی مہنگی ہو رہی ہے. ایک تو ہمیں جو اس وقت انٹرنیشنل سیناریو ہے اس کو بھی سامنے رکھیں کہ جو روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں تیل بھی مہنگا ہو گیا اور گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے. لیکن پاکستان میں اس کا افیکٹ جو ہے وہ امریکہ سے بھی زیادہ ہے, اور اس کی بڑی وجہ ناقص پالیسی ہے اور کرپشن ہے. اب دیکھیں ہمارے ہاں جو فیول کاسٹ کی بات کر رہے تھے کچھ مقررین, ہمارے ہاں جو بجلی بنتی ہے وہ 48% بجلی جو ہے وہ گیس سے بن رہی ہے, اور 33% بجلی جو ہے وہ فرنس آئل سے بن رہی ہے, اور یہ دونوں چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ 81% جو آپ کی جو بجلی بن رہی ہے وہ امپورٹڈ مٹیریل سے بن رہی ہے, اور ڈالر جو ہے وہ اس کی قیمت آپ کے سامنے ہے. تو آپ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو بجلی کا بل دے رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ آ رہا ہے, ہم صرف اپنا بجلی کا بل نہیں دے رہے, ہم بہت سے جو چور ہیں ان کا بھی بل دے رہے ہیں, ان کا بل بھی ہمارے گھر سے وصول ہو رہا ہے. مجھے خود ایک آفیشل جن کا تعلق اسی سارے معاملے سے ہے, انہوں نے کہا کہ ایوریج جو ایک پاکستانی جس کے گھر بجلی کا بل جاتا ہے وہ کم از کم 5 جو بجلی چور ہیں وہ ان کا بھی بل پے کر رہا ہے. تو اگر آپ سوچیں کہ ان 5 بجلی چور جو ہیں ان کا بل آپ کے بل میں سے نکل جائے تو آپ کو صرف جو اس وقت آپ کا بل آ رہا ہے وہ شاید 25 یا 30% آپ کو دینا پڑے گا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کرپشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ بجلی موجود ہے لیکن بجلی کا بحران بھی موجود ہے. تو پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے لیکن کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ پاکستان میں, کیونکہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہوگا لیکن وہ ہے نہیں ہے کوئی بھی. تو ہر چیز جو ہے اس کے پیچھے اگر آپ جائیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. مسائل جو ہیں ہمارے بڑے سادہ سے مسائل ہیں, ان کا حل بھی بڑا سادہ ہے, لیکن وہ ہم سادہ حل جو ہے وہ کرتے نہیں ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ کی جو 48% بجلی ہے وہ LNG سے بن رہی ہے, گیس سے بن رہی ہے, اور گیس آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے کبھی قطر سے کبھی ترکمانستان سے. تو آپ کو سب سے سستی بجلی سب سے سستی گیس کہاں سے مل سکتی ہے؟ ایران سے مل سکتی ہے. تو ایران اور پاکستان جو اور گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے وہ تقریباً مکمل ہو کے پڑا ہے, دونوں طرف سے پائپ لائن بچھائی جا چکی ہے, لیکن کوئی بھی حکومت جو ہے اس میں اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ وہ ایران سے گیس پائپ لائن جو ہے اس کے ذریعے سستی گیس امپورٹ کرے. اب جو پچھلی حکومت ختم ہوئی ہے اس نے ایران سے بجلی لینے کے لیے شاید ایک ٹیسٹ کیا تھا کہ اگر ہم بجلی لینے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا, لیکن میری اطلاع کے مطابق اس پر ان پر کافی پریشر آیا ہے. تو متبادل جو ہے وہ اب ظاہری بات ہے اگر آپ مہنگی بجلی بنا رہے ہیں تو آپ کو سستی بجلی کی طرف جانا ہے, تو اس کا متبادل جو ہے وہ ونڈ پاور ہے, وہ سولر پاور ہے. ونڈ انرجی اور سولر انرجی جو ہے وہ یہ کہنا بڑا آسان ہے, لیکن مجھے احساس ہوا پچھلے سال جب بہت ایک بڑا سیلاب آیا تو مجھے پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو دور دراز سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ مجھے وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا. تو میں نے دیکھا کہ دور دراز جو بلوچستان کے علاقے ہیں جو کہ مین ہائی ویز سے بھی بہت دور ہیں اور پانی میں ڈوبے ہوئے تھے, وہاں پر لوگ جو ہیں انہوں نے یہ سولر پینل خرید کے اور وہ بیٹریوں کے ساتھ جوڑ کے تو وہ اپنا سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے, وہ چل رہے ہیں. اور وہاں پہ کوئی یہ جو بجلی کی ٹرانسمیشن لائن ہے کوئی نہیں, وہاں پہ کوئی یعنی کہ کھمبا آپ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن وہاں پہ گھروں میں AC نہیں چلتا لیکن پنکھے چلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. تو جو پاکستان کا عام آدمی ہے جو بڑے شہروں میں نہیں رہتا وہ پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے زندگی گزار رہا ہے. تو ہم جو بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں, اسلام آباد, کراچی, لاہور, راولپنڈی, پشاور, ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں کہ دور دراز جو پاکستان کے پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ بھی تو پاکستانی رہتے ہیں نا, وہ بھی تو
انسان ہی ہے نا, وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. تھوڑا تھوڑا سا جو طرز زندگی ہے ہمارا, اس میں ایک تفاوت بہت زیادہ ہے, ایک ڈفرینس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تھوڑا سا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گیس کو کم استعمال کریں. اور اگر 70% پاکستان کی آبادی جو بڑے شہروں میں نہیں رہتی, اور خاص طور پہ بلوچستان کے لوگ جس صوبے سے گیس نکلتی ہے اور ان کو گیس نہیں ملتی, تو اگر وہ گیس کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں گزار سکتے؟ یہ کہنا بڑا مشکل لگ رہا ہوگا آپ کو, بڑی عجیب سی بات لگے گی, لیکن جب آپ یہ اپنے بڑے بڑے شہروں سے نکلیں گے اور جو اصل پاکستان ہے, جو دیہی پاکستان ہے, جہاں پہ زندگی کی زیادہ سہولیات نہیں ہے, جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ بھی انسان ہے, یہ بھی اے سی کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں اور گیس کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. تو ان لوگوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے. وہ ہم سے بری چیزیں سیکھتے ہیں, ہمیں ان سے اچھی چیزیں سیکھنی چاہیے. ایک اور بات میں یہاں پہ کہوں گا کہ اسی نگران حکومت میں ایک وزیر صاحب ہیں, جب وہ وزیر نہیں تھے اور حکومت پاکستان کے ایک بہت بڑے افسر تھے اور اسلام آباد میں ہی پوسٹڈ تھے, تو ایک دن انہوں نے مجھے اسی طرح بلایا اور انہوں نے مجھے یہ کہا, یہ ایک فائل میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, اس طرح آپ فائل دیکھ لیں اور چلے جائیں, بس اگر کوئی چیز سمجھ آ جائے تو کہیں بول دیں. میں نے ان کی جب فائل دیکھی, پڑھنی شروع کی, تو وہ فائل جو تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ ان کا محکمہ جو ہے اس نے سی ڈی اے کے ساتھ پھٹا ڈالا ہوا ہے کہ آپ جب اسلام آباد میں کوئی سڑک بناتے ہیں یا اس کو رینوویٹ کرتے ہیں سڑک, آپ اس کے ساتھ فٹ پاتھ کیوں نہیں بناتے؟ فٹ پاتھ کے بغیر سڑکیں کیوں بناتے ہیں؟ جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو سی ڈی اے جو ہے وہ بہانے تراشتا ہے, ایل ڈی اے بہانے تراشتا ہے, کے ڈی اے بہانے تراشتی ہے, فٹ پاتھ نہیں بناتے. تو میں نے وہ جب فائل دیکھی, ساری وہ کورسپونڈنس تھی ایل ڈی اے کی, کے ڈی اے کی اور سی ڈی اے کی. میں نے کہا ذرا مجھے سمجھائیں, آپ گریڈ 22 کے افسر ہیں, کہ یہ کیا مسئلہ ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سڑک بنتی ہے ساتھ فٹ پاتھ نہیں بنتا. اس نے کہا بھائی یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو جو گاڑیاں بنانے والی اور موٹر سائیکل بنانے والی جو کمپنیاں ہیں ان کا پریشر ہے ان پہ, وہ ان کو باقاعدہ بھتہ دیتے ہیں ہر مہینے, لاکھوں میں نہیں کروڑوں روپے میں, کہ سڑک بناؤ, ضرور بناؤ, سڑک پہ ہماری گاڑی بھی چلے گی, موٹر سائیکل بھی چلے گی. اس کے ساتھ فٹ پاتھ نہیں بنانا, کیونکہ فٹ پاتھ بن گیا تو یہ جو لوگ جو موٹر سائیکل خریدنے میں مجبور ہو جاتے ہیں, یہ پیدل چلیں گے یا سائیکل پہ اب آنا جانا شروع کر دیں گے. تو اس سے جو یہ مہنگی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ہیں ان کی جو بائنگ ہے وہ کم ہو جائے گی. انہوں نے کہا یہ ہے جی سارا مسئلہ. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ایشو ہے, تو آپ یہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں, آپ اس کو کہیں رائٹ فورم پہ کروائیں. اس نے کہا بھائی یہ زیادہ سے زیادہ میں یہ کر سکتا تھا کیبنٹ سیکرٹری کے ذریعے, کیبنٹ تک لے جاتا, کیبنٹ تک لے گیا, وہ اس کے ایجنڈے پہ نہیں آتا, ڈسکشن ہی نہیں ہوتی. تو میں تو اب ایک غلط کام کر رہا ہوں, ایک میں غیر قانونی کام کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بلا کے اور پوری فائل آپ کو دکھا دیا. تو اس کے بعد میں نے اس پہ تھوڑا سا شور مچایا. اب میں ان کو ملا جا کے جب وہ وزیر بن گئے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں, میں نے کہا جی وہ جو آپ نے ایک دفعہ مجھے 5-6 سال پہلے ایک قصہ سمجھایا تھا, تو اب تو آپ خود وزیر بن گئے ہیں, تو اب تو جو کیئر ٹیکر کیبنٹ ہے اس میں آپ اس کو ڈسکس کریں گے؟ انہوں نے کہا میں نے کوشش کی تھی, جو کیبنٹ کی دوسری میٹنگ تھی اس میں اس کو لے کے آؤں, میں نہیں لا سکا. تو یہ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ہمیں بہت سے رائٹس اس لیے نہیں ملتے. آئی پی پیز جو ہیں وہ مہنگی بجلی بنا دیتے ہیں کیونکہ امیر لوگ جو ہیں انہوں نے منافع کمانا ہے, اور غریب آدمی کو فٹ پاتھ نہیں ملتا کہ وہ پیدل چلے اور سائیکل نہ چلا سکے اور مجبور ہو کے موٹر سائیکل خریدے اور چھوٹی موٹی گاڑی خرید لے. تو یہ اصل مسئلہ جو ہے نا وہ ہے کرپشن. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ جی اگر پیٹرول بڑا مہنگا ہوگا, کوئی بات نہیں جی ہم سائیکل چلائیں اگر سارے, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بھائی سائیکل آپ کہاں چلائیں گے؟ یہ آپ پمس میں چلے جائیں. یہ بھی جب مجھے یہ چیز بتائی گئی تو میں نے ایک اور چیز انویسٹیگیٹ کی, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے, کہ پاکستان کے جو تمام بڑے شہر ہیں ان کے جو ہاسپٹلس کی جو ایمرجنسی ہے وہاں پہ روڈ سائڈ انجری کے 70% مریض جو ہیں وہ ایمرجنسی میں جو مریض آتے ہیں 70% مریض جو ہیں وہ روڈ سائڈ انجری کے ہوتے ہیں, کیونکہ فٹ پاتھ ہے نہیں ہے, لوگ پیدل جا رہے ہوتے ہیں, بچے پیدل اسکول جاتے ہیں, سرکاری بہت سے جو چھوٹے ملازمین ہیں وہ پیدل جا رہے ہوتے ہیں, خواتین پیدل جا رہی ہوتی ہیں,
فٹ پاتھ ہے نہیں ہے تو آنے جانے والی گاڑیاں ان کو ٹکریں مارتے ہیں, وہ گرتے ہیں, کوئی مر جاتا ہے, کوئی زخمی ہو جاتا ہے. تو یہ ہے صورتحال. تو اس صورتحال میں اب حل کیا ہے؟ حل صرف یہ ہے کہ وہ جو جماعت اسلامی ہے, وہ جو حقوق, سراج الحق صاحب نے میرے کان میں ایک بات کہی ہے, تو زور سے بولے, زور سے بولے, زور سے بولے. کبھی کبھار دل کی بات زبان پر لایا کرے نا جی. آپ سارے کے سارے اگر سینیٹر مشتاق احمد خان بن جائے تو میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں. وہ ایک ہے, زور سے بولے. کیونکہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے اس مسئلے پہ, یہ بجلی کے اور آئی پی پیز کے مسئلے پہ, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, نتھ ڈال دی, اور اس کے بعد ان کو کمیٹیوں سے نکال دیا. تو پاکستان کے آئین میں جو حقوق دیے گئے ہیں, اگر آپ آئین پہ کمپرومائز نہ کریں اور اس آئین پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں, تمام حقوق آئین میں موجود ہیں, تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج کل حکومت میں وہ لوگ ہیں جو آئین کی خلاف ورزی کو ہی پاکستان کا قومی مفاد سمجھتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین پہ عمل درآمد قومی مفاد ہے. تو یہ جو نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن ہے, اس پہ بڑا پھٹا ہے. جب تک یہ پھٹا ختم نہیں ہوتا, آپ کے اور ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے.